السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، طنز نہیں کر رہا ہوں۔ 32 سال 35 سال 40 سال کے کڑیل جوان جو ٹیکا لے کر بیٹھتے نا، وہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا۔ آپ 55 سال ہے 50 سال بزرگ ہے، وہ ٹیکا لے کے بیٹھے تو الگ بات ہے، برا مت لگ جائے گا کہ کبھی سے اپنی پیٹھ کو ٹیڑھی کر دو گے تو جوانی کی دہلیز پر قدم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریے، بڑے باوز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسول اور آل رسول میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریے۔ اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے، بہر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، گزشتہ کل پہلی محفل اور آج ہماری حاضری دوسری محفل میں ہو رہی ہے۔ اللہ حضور کے صدقے ہماری شرکت کو قبول فرما۔ ساتھ ہی ساتھ مرحوم کا ایصال ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے صدقے اور نبی کی آل نبی کے اصحاب کے صدقے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ کل عرض کیا تھا کہ آج شیخین کا مختصر ذکر ہوگا، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، اور انشاءاللہ کل ملاقات رہی تو عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید الصادقین اصدق المتقین، چشمہ گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت کے منظر بھائی علامہ حسن رضا استاد زمن بارگاہ صدیق اکبر میں اپنی عقیدت کے پھول اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یارے گارے محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یارے گارے محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا،
خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کر قرآن میں۔ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا سلام بھی بھیجا۔ دیکھیے نبی کے بے شمار صحابہ کرام ہیں، اور حضور نے ہر صحابی کو کسی نہ کسی موڑ پر ٹرین کیا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو صداقت میں ابو بکر مشہور ہے، عدالت انصاف عمر کا مشہور ہے، سخاوت عثمان کی مشہور ہے، شجاعت بہادری حیدر کرار کی مشہور ہے، عشق دیکھا جائے تو حسان بن ثابت ہے، بلال حبشی ہے، مالداری تجارت دیکھی جائے عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابہ ہے۔ یعنی حضور نے صحابہ کرام کی جماعت کو ایسا تیار کیا ہے، جس موڑ پر جس کی ضرورت پڑی اسے اس کا سپہ سالار بنا دیا۔ تو اللہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت قرآن مجید میں بھی خطاب فرمایا ہے۔ تو علامہ حسن رضا کہتے ہیں کہ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کر قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کر قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا۔ اتقیا ایک ہوتا ہے تقی، متقی، یہ اس سے ماخوذ ہے تقی، اور تقی ایک وچن، اتقیا بہوچن۔ تو اللہ نے ابو بکر کو تقی کہہ کر قرآن میں پکارا، اتقیا کہہ کر۔ اب تقی مثال کے طور پر سمجھ لو، ایک ہوتا ہے فضیلت، ایک ہوتا ہے افضل۔ فضیلت یعنی تعریف، افضل بہت زیادہ، جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا۔ تو اسی طرح تقی اور اتقا، تو خدا نے جب اتقا کہہ کر ابو بکر کو پکارا تو بولا دنیا میں جتنے اتقیا ہیں وہ ابو بکر کا مقام اور ابو بکر کی عظمت کیوں بیان نہ کرے۔ اور پھر صاحب علامہ حسن رضا کی شعر میں فرماتے لٹا دیا راہ خدا میں گھر کئی بار اس محبت میں، لٹا دیا راہ خدا میں گھر کئی بار اس محبت میں، کہ لٹ لٹ کر گھر بن گیا حسن صدیق اکبر کا۔ حضرات صحابہ اسے کہتے ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے حالت ایمان میں آمینہ کے چاند کو دیکھا ہو، اور اسی ایمان میں ان کی روح قبض ہوئی ہو، موت آئی ہو۔ صحابہ کا مقام آئے دن ہم سنتے ہیں، اس روئے زمین پر جتنے دوست ابدال کتب ہے سب ملا دیے جائے تو نبی کے ایک صحابی کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ چاہے پھر وہ صحابی مثال کے طور پر 10 بجے ایمان لایا ہو صبح، اور کسی جنگ میں 12 بجے وہ شہید ہوئے، نہ نماز ظہر بھی پڑھی ہے، نہ کوئی سجدہ کیا ہے، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی زکات صدقات، کچھ نہیں کیا، بس 2 گھنٹے کا صحابی بنا، ایمان لایا، حضور کا چہرہ دیکھا، اور 12 بجے ان کی روح قبض ہوئی، مقام صحابیت پر بھی فائز ہوا، تو وہ 2 گھنٹہ زندہ رہنے والا بھی صحابی تمام غوث کتب افضال سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آمینہ کے چاند کو دیکھا۔ صحابی حدیث پاک ہر وقتاً فوقتاً فضیلتیں ہم سنتے ہیں، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ سالار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، آپ کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 2 سال کے بعد ہوئی ہے۔ 2 سال اور کچھ مہینہ، 6 مہینہ، 5 مہینہ، 4 مہینہ، روایتیں الگ الگ ہے، لیکن 2 سال یقینی ہے۔ اور اسی حساب سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، جبکہ حضور کی اس وقت عمر پاک 63 سال کی تھی، اور حضور نے پردہ فرمایا، امیر المومنین ابو بکر صدیق بنے، اور انہوں نے 2 سال کچھ مہینہ حکومت کی، خلافت کے کارنامے انجام دیے، اور جب آپ کا بھی وصال ہوا اس وقت آپ کی بھی عمر 63 برس کی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی، آپ نے بھی پردہ فرمایا تو آپ کی بھی عمر 63 برس کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے تقریباً 2 سال اور کچھ مہینہ چھوٹے ہیں۔ جب حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں اور سب سے پہلے قرآن کی جو آیت کا نزول ہوا، قربان جاؤ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات پر، جو امام حسین اور حسن کی نانی ہے۔ سب سے پہلے اس امت میں اگر کسی نے قرآن سنا تو حضرت خدیجہ کی ذات ہے۔ قرآن کی آیتیں سنی اور سارا جو منظر ہوا حضور نے حضرت خدیجہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ عرض کرتی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، میں بھی آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ غلاموں میں زید بن حارثہ اور بچوں میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے۔ باتیں ہونے لگی، کفار مکہ، ظاہر سی بات ہے جتنی زبانیں ہوتی ہیں باتیں اتنی ہوتی ہیں، چیمی گوئی شروع ہوئی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ ان کی بیوی حضرت خدیجہ کلمہ پڑھ لیا، ان کا کلمہ پڑھ کر ان پر ایمان لے آئی۔ تو لوگوں نے کہا کیوں نہ پڑھے، ان کی بیوی ہے۔ جب آپ کے غلام زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا تو بھی باتیں ہوئی کہ بھائی یہ تو گھر کا ہی ہے، غلام ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ جب مولا کائنات مولا المسلمین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، کہنے لگے بچے ہیں، ان کی آگوش میں پلے ہیں، وہ جیسا کہیں گے وہ ایسا کریں گے۔ مسجد خداوندی کو یہ برداشت نہ ہوا، اور یہ لوگ بھی کفار مکہ کہتے تھے کہ اب ایسا کوئی کلمہ پڑھے انسان کے جس کی عظمتوں سے مان لیا جائے، جو ان کے گھر کا نہ ہو، جو مکہ کی سرزمین پر اپنا کوئی ورچسو رکھتا ہو، ایسا کوئی بندہ جب کلمہ پڑھے تو دیکھا جائے گا۔ اب اس وقت اگر کسی کا انتخاب ہوا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا ہے۔ گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرا کوئی اگر سچا دوست اور ایک ہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی حضور آپ کے دوست۔ اب یہاں پر ابو بکر صدیق تجارت کے غرض و غائز سے ملک شام کی طرف جا رہے، سفر کر رہے کسی جگہ پر، اور رات کو جو خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند زمین پر آیا اور ابو بکر صدیق کی گود میں آ گیا۔ ابو بکر صدیق بیدار ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے یہ خواب پوچھا۔ گرجا گھر کا راہب کہتا ہے کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ کہا مبارک ہو۔ گرجا گھر کا راہب کہتا ہے مبارک ہو، ان قریب مکہ کی سرزمین پر نبیوں کا نبی، اللہ کا حبیب جو تشریف لا چکا ہے اور انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جس کی نشاندہی، جیسی نشاندہی تم فرما رہے ہو ویسا ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا مکہ کا ہی رہنے والا قحافہ کا بیٹا ہوگا، ہو نہ ہو وہ تم ہی ہوگے، تمہیں مبارک، تم نبی کا کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والے ہو۔ ابو بکر صدیق حضور کا جب نام سنتے ہیں تو دل میں سوچتے وہ تو میرے دوست تھے، فوراً اپنا سفر ملتوی کیا
واپس لوٹے، مکہ کی سرزمین پر آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر کس بات نے تمہیں روکا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے حضور آپ جو کہتے ہیں وہ سب سچ ہے، آپ امیر ہیں، آپ کی جو ہے ہم نے تعریفیں سنی ہے دیکھی ہے حضور، لیکن آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نبی کا، کیوں نہ کوئی معجزہ ہو جائے تاکہ بات مسلم اور مضبوط اور ٹھوس ہو جائے۔ تو نبی فرماتے کیا وہ رات والا خواب بس نہیں ہے؟ اور کیا صبح رائی سے جو میری تعریف سنی وہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ بس حضور کا اتنا فرما کر سکوت کرنا تھا، فوراً قدموں میں سر رکھ کر ابو بکر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے۔ ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اب کب کبھی آنے لگی کفار مکہ میں کہ لو اب تک تو تم کہہ رہے تھے کہ گھر والوں نے کلمہ پڑھا، اب تو ایک ذات نے کلمہ پڑھ لیا ہے جو مکہ کی سرداروں میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور اجازت دے دی جائے، اعلانیہ عبادت کی جائے۔ نبی فرماتے ابو بکر ابھی ہم تعداد کے حساب سے تھوڑے کم ہیں، وقت آنے پر اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ لیکن مولا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بارگاہ میں بار بار اصرار کرتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، بار بار عریضہ پیش کرتے ہیں حضور اجازت دو حرم میں جا کر خانہ کعبہ کے پاس میں عبادت کروں، میں ریاضت کروں۔ جب ابو بکر صدیق کا اصرار زیادہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین خانہ کعبہ کے پاس عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرنے کے بعد وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار، ان سے آپ نے دین کی تبلیغ سامنے رکھی، دین کی دعوت سامنے رکھی۔ ابو بکر صدیق کی دعوت سن کر یہ سب آگ بگولا ہو گئے، اور ابو بکر صدیق کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا اور آپ کو اتنا مارا آپ کا جو ہے جسم پاک زخمی ہو گیا، آپ کے لباس مبارک خون سے لطفت ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پر نڈال ہو کر گر جاتے ہیں۔ آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو اٹھایا، گھر پر پہنچایا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ابو بکر صدیق کو مارا ہے نا، اب کوئی کلمہ نہیں پڑے گا، اب کوئی نئی تبلیغ نہیں ہوگی، جو بھی ایمان لایا ہے ہماری اس فعل سے، ہماری اس کرتوت سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن انہیں کیا پتا یہ ایمان کی چاشنی ہے جو بندہ ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے۔ پوچھو بلال کو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول بنا دیا۔ یہ وہ چاشنی ہے، یہ وہ عشق تھا۔ ابو بکر صدیق کو بہت مارا، بے تحاشا مارا، زخمی ہو گئے، جسم نڈال ہو گیا، بے ہوش ہو کر زمین پر گرے۔ آپ کے گھر پر پہنچایا گیا، رشتے دار آپ کے سر پر کھڑے ہیں، کب ہوش آئے اور کیا ان سے بات کرے۔ لوگ بھی سمجھ رہے تھے، اب خاندان والے بھی یہ سمجھنے لگے ابو بکر صدیق کو مار پڑی ہے نا، اب وہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اب وہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ لیکن جب رات گزری اور رات کا آخری پہر تھا، ابو بکر صدیق کو ہوش آیا۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر بتاؤ کیا حال ہے؟ ابو بکر فرماتے میرا حال بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہے؟ کیا پوچھا؟ سب سے پہلا زبان پر سوال آیا تو یہ پوچھا بتاؤ میرے آقا کہاں ہے، بتاؤ میرے حضور کہاں ہے۔ لوگ جب اتنا سنتے ہیں، جو لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے تھے وہ سارے لوگ پیچھے ہٹنے لگے، غصے ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ اب تنہے تنہا آپ کی والدہ ہے، آپ کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ رات کا تیسرا پہر ہے، آپ نے پوچھا ماں بتا میرے آقا کہاں ہے؟ تب آپ کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم تمہارے والد کا، تمہارے حضور کہاں ہے۔ لیکن ام جمیل جانتی ہوگی، یہ کون؟ عمر فاروق اعظم کی بہن جو کلمہ پڑھ چکی تھی، ام جمیل جانتی ہوگی۔ لہٰذا ابو بکر صدیق اپنے ماں سے کہتے ہیں کہ جاؤ ام جمیل سے پوچھ کر لاؤ کہ حضور کہاں ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام جمیل کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ بیٹے کا ہوش آیا تو زبان پر حضور کا سوال ہے، حضور کہاں ہے؟ ام جمیل تم ہی چلو اور حالات سنبھالو۔ جب ام جمیل آئی تو
ابو بکر صدیق نے کہا اے ام جمیل بتا حضور کہاں ہے؟ ام جمیل نے اشارہ کیا تمہاری ماں ہے، خاموش رہو۔ یعنی لوگ ایمان کو، اسلام کو بھی جو ایکسپٹ کیے تھے وہ سب جو ہے دبے چھپے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں گھبرا نہیں، میری ماں کو پتا ہے تو ایمان لا چکی ہے، بتا حضور کہاں ہے؟ تو حضرت ام جمیل نے کہا حضور دار ارقم پر موجود ہے، جلوہ فرما ہے اور حضور صحت یاب صحیح سالم ہے۔ فوراً ابو بکر صدیق نے کہا بس الحمدللہ۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، کئی لمحہ ہو گئے کچھ کھایا نہیں، حلق تمہارا سوکھ رہا ہوگا، تمہارے ہونٹ تو دیکھو شدت پیاس سے سفید ہو چکے ہیں، کچھ تو ایک گھٹ پانی کا پی لو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے قسم رب کی جب تک مصطفیٰ کو نہیں دیکھوں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، یہ اس نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جسم نڈھال ہے۔ آپ اپنی ماں کا سہارا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا حضور کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ابو بکر صدیق کو سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میں بھی چاہتا ہوں یہ ایمان لے آئے، آپ کی امتی بن جائے، حضور دعا فرما دیجئے۔ بس آقا کا دعا فرمانا تھا، ابو بکر صدیق کی والدہ بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتی۔ تو یہ صحابہ میں وہ صحابی تنہے تنہا ہے جن کی 4 بیٹیاں، ابو بکر صدیق وہ تنہا صحابی ہے جن کی 4 بیٹیاں مقام صحابیت پر فائز، ماں باپ صحابی، خود صحابی، شہزادے شہزادیاں صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی، اور شہزادیاں صحابی تو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھو ہر مقام پر آپ سبقت۔ اچھا ہم اس ذات سے پوچھیں جس ذات کے بارے میں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو ان کا مرید ہو جاتا۔ کون؟ دنیا جسے داتا گنج بخش علی ہجوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون داتا گنج بخش؟ جس کے وہاں سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے تو 40 دن تک عبادتیں کی اور لکھ دیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل لارا رکھ لو گا۔ وہ گنج بخش فرماتے داتا گنج بخش سنو، ابو بکر کی ذات وہ ہے جب وہ قرآن پڑھتی تو آہستہ پڑھتی، اور عمر وہ ہے جب قرآن پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھتے نمازوں میں۔ تو حضور نے پوچھا ابو بکر تم اتنا آہستہ اور نرمی سے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں جس کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہوں وہ آہستہ بھی سنتا ہے اور بلندی بھی سنتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں آہستہ پڑھوں۔ تو داتا گنج بخش فرماتے یہ صوفیوں کا طریقہ۔ اور عمر سے پوچھا عمر تم بتاؤ تم بلند آواز سے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ تو عمر فاروق اعظم فرماتے کہ قوم کے اس جوانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں جو غفلت کی نیند سوئے ہیں، اور قرآن کی تلاوت سے میں شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو داتا گنج بخش فرماتے ہیں اگر جہاد کرنا ہے تو عمر کے نقش قدم پر چلو، اور صوفی بننا ہے تو ابو بکر صدیق کی زندگی کو بار بار پڑھو اور اس پر عمل کرو، اللہ مقام صوفیت عطا فرما دے۔ تو یہ شیخ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں دیکھو سبقت۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں صحابہ کا امام۔ اچھا اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ علامہ شیخ الاسلام سید مدنی میاں علیہ رحمہ، مدنی میاں منتظر علی، ان کے والد محدث اعظم ہند علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ صدیق اکبر پوچھتے ہو سید، مرتبہ صدیق اکبر پوچھتے ہو سید، ہر کمال میں اعلیٰ ہے سوائے نبوت کے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق اتنے افضل اور اعلیٰ ہے کہ بس نبی نہیں، اتنا سمجھ لو کہ بس وہ نبی نہیں، ہر مقام ہر فضیلت کے ابو بکر صدیق سب سے اعلیٰ ہے سوائے نبوت کے۔
یعنی نبی و رسول کے بعد افضل اور اعلیٰ جو ذات ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ رائے خدا میں سب کچھ قربان کیا، اور صحابی کیسے کہتے ہی اسے۔ اور ایمان کی نشانی سب سے بڑی ایمان کسے کہتے؟ کامل مسلمان ہی وہی ہے، حضور فرماتے جو اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اور صحابہ کرام سب کچھ حضور کے لیے۔ اور پیر و مرشد سیدی تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، کیا فرماتے ہیں؟ منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دعا کر دے۔ اور اسی میں فرمایا ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر نثار کر دے۔ یعنی نبی پر سب کچھ نثار کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نثار کی بات آئی تو ایک دن حضرت ابو قحافہ جب ایمان نہیں لائے تھے تب کی بات ہے، ابو بکر صدیق ایمان لے آئے تھے، اور اس وقت حضرت ابو قحافہ نے کوئی ایسا نازیبا کلمات حضور کی شان میں بول دیا۔ ابو بکر صدیق نے دھکا مارا، اپنے والد کو دھکا مارا اور وہ گر گئے۔ اب ابو بکر صدیق نرم تھے، والد کو دھکا مارا کیونکہ حضور کی شان میں نازیبا کلمہ کا، تو دل پر تھوڑی کپ کپی آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، والد ابو قحافہ نے نازیبا کلمہ آپ کی شان میں کہا، برداشت نہ ہوا تو میں نے دھکا مارا، وہ پیٹھ کے بل زمین پر گر گئے۔ حضور فرماتے ابو بکر ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ تمہارے والد ہے۔ تو ابو بکر کا عشق کیا کہہ رہا ہے؟ حضور وہ تو اللہ کا شکر میری ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ کیا کہا؟ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ اندازہ لگائیے کتنا عشق رسول ہے۔ یہی عشق رسول آنا ہے آپ کے پاس کہ آپ کو ممتاز بنائے ہوئے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کا دور خلافت دیکھو، بہت ہم اور آپ ابو بکر صدیق کا آئے دن سنتے آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال ظاہر کے بعد اگر ابو بکر صدیق نہ سنبھالتے نا تو بہت کچھ درہم ہو جاتا نظام۔ کیسا نظام درہم ہوا سنو۔ جیسے ہی حضور نے وصال فرمایا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اپنی حالت کی کچھ خبر ہی نہیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے مولا علی ایسی ہیبت، ایسی جو ہے آپ نے جسموں پر تاری کر لی تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ بیٹھا ہو۔ مولا علی اسی طرح مورتی کی طرح ہو گئے، گویا آج صحابہ کے سروں پر بادل پھٹ چکا ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے ہر لمحہ آمینہ کا چاند رہتا تھا، آج وہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، ظاہری اعتبار سے بیچ میں نہیں رہے، صحابہ پریشان ہیں۔ اور عمر کا حال کیا ہے؟ ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے کہ خبردار کسی نے کہا کہ حضور وصال فرما گئے، اگر کسی نے مجھے یہ کہا تو اس کے دھڑ پر اس کا سر نہیں رہے گا۔ دیوانہ وار ہو کر عمر فاروق اعظم یہاں معصوم تھے، کسی میں طاقت نہیں تھی کہ عمر کو روکا جائے۔ ارے کیسر و کسرا جیسے ملک عمر سے کانپتے، وہ عمر کی ہیبت کیا ہوگی کہ کوئی صحابی عمر کو روکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے کسی سسرال گئے تھے، اور جب آپ تشریف لائے حالات یہ تھے تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا۔ مسجد نبی میں اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا کہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ اب حضور ہمارے درمیان ظاہری اعتبار سے نہیں رہے، وصال فرما چکے ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم وہی جاہو جلال، وہی تلوار لے کر، خبردار کسی نے کہا کہ حضور وصال فرما گئے۔ ابو بکر صدیق نے پیچھے سے ان کا جھبا ایک مرتبہ کھینچا، کہا عمر بیٹھ جا۔ عمر نہیں بیٹھے۔ دوسری مرتبہ کھینچا، عمر بیٹھ جا۔ عمر نہیں بیٹھے۔
तीसरी मर्तबा खींचा, तब भी उमर न बैठे। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर रसूल से ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिही बाद रसूल। पूरी जो है आयत की तिलावत की। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अबू बकर की ज़बान पाक से जब कुरान की हैबत निकली तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज तक कुरान पढ़ा नहीं। बस अबू बकर की कुरान की तिलावत मेरे सारे जोश को खत्म कर दिया। मैं चूंटी की मानिंद, बकरी की मानिंद जमीन पर बैठ गया। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर उस वक्त अबू बकर सिद्दीक न संभालते ना तो उमर को पता नहीं कौन संभालता। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद पाक तैयार है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर को गुस्ल दिया जाए। तब देर से आवाज आई, हुजूर को गुस्ल मत दो, वो ताहिर और मुतहिर है, यानी पाकी और लोगों को पाक करने वाले हैं। तो सहाबाए किराम ने कहा ठीक है, नहीं दिया जाए। लेकिन तन्हा अबू बकर सिद्दीक है, वो कह रहे नहीं, हुजूर को गुस्ल देना है। देखिए, ज़बानी दावे तो हम बहुत करते हैं, हम सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पर हैं, हम फारूकी हैं, हम उस्मान के नक्शे कदम पर हैं, हम अली वाले हैं, हम हसन हुसैन वाले हैं, हम गुलामान मुस्तफा हैं, वो अलग बात है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हक का अलमबरदार बनना, हक की तायीद करना, ये सबसे बड़ी बात है। अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है ना, अल्लाह हक के लिए चुनता एक को है, जब वो चलता है ना पीछे पूरा कारवां चलता है। सरकार गरीब नवाज आए थे, क्या था हिंदुस्तान में? कुछ नहीं था। जब मदीना से लाहौर चले आए, ना कोई तबलीग कर रहे, बस आपका चलन किरदार, आपका चलना, आपका उठना बैठना देखकर 1200 कबीले ने कलमा पढ़ लिया, तन्हा हक लेकर चले थे। तो गोया अल्लाह जब चुनता है हक के लिए तो एक को चुनता है। लेकिन ये बात याद रखना, जब बंदा हक फैलाता है ना, हक बात कहता है, हजारों सामने तकलीफें आती है, दुश्वारियां भी सहन करनी पड़ती है। लेकिन हक जब चमकता है ना तो फिर चमकता और दमकता ही रहता है। ये बातीले सितारे चमकते थोड़ी देर के लिए, चमक दमक होती है। तो अबू बकर सिद्दीक तन्हा उस वक्त नहीं गुस्ल दिया जाएगा। लेकिन साहबा किराम कहते हैं कि हुजूर ताहिर है, मुतहिर है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, क्या हुजूर का हर फेर हर बोल हदीस नहीं? तो साहबा किराम ने कहा, बिला शक शुबा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, क्या हुजूर ने हमें ये 10 नहीं दिया और हुजूर ने करके नहीं बताया कि जब भी किसी की मैयत हो जाती, कोई फौत हो जाता, हुजूर गुस्ल नहीं दे जाते? तो क्या हुजूर ने तालीम ऐसे ही दी है? आज हुजूर ने हमें गुस्ल करने सिखाया, मैयत को गुस्ल करवाने, तो क्या हम हुजूर को गुस्ल नहीं देंगे? अबू बकर सिद्दीक तन्हा है। मौलाए कायनात फरमाते, सारे सहाबा एक तरफ, अली एक तरफ। इतने में फिर आवाज आई, ए अबू बकर, हुजूर को गुस्ल दो। अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे, कौन हो तुम आवाज देने वाले? कहा, मैं अल्लाह का नबी हजरत खिज़्र हूं, अल्लाह का नबी हजरत खिज़्र हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, रुको हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम, आवाज देकर मत जाओ, पहले ये बताओ, पहले जो आया था मैं कह रहा था हुजूर को गुस्ल मत दो, ये ताहिर और मुतहिर है, वो कौन था? तब हजरत खिज़्र ने कहा, वो शैतान था जो सहाबा के दरमियान तफरीक पैदा करने आया था। वो अबू बकर, हुजूर को गुस्ल दो। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हुजूर को गुस्ल दिया जाए। तब मौला कायनात मौला अली से खुदा ने फरमाया, अबू बकर क्या बात है, तन्हा तुम खड़े रहे, अपनी बात पर अड़े रहे कि हुजूर को गुस्ल देना, और सारे सहाबा एक तरफ के ताहिर है, मुतहिर है, क्यों? तब अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अली, मैंने हुजूर के इस बारे में पूछ लिया था, हुजूर को इस बारे में पूछ लिया था। ऐसे ही ये राजदार नहीं बने, आका के राजदार है। आका की कोई बात कोई समझे या ना समझे, कसम खुदा की अबू बकर समझ लिया करते थे। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, इस बारे में मैंने हुजूर से पूछ लिया, और कौन देगा वो भी पूछ लिया। साहबा किराम सुन रहे थे। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा कहते, अबू बकर क्या तुमने हुजूर से पूछ लिया? कहा, हाँ, हुजूर से पूछ लिया है
کہ حضور جب آپ کا وصال ظاہر ہوگا تو کیا آپ کو غسل دینا ہے؟ تو ابو بکر صدیق سے حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر مجھے بھی غسل دینا ہے۔ تب ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو غسل کون دے گا؟ تو حضور نے فرمایا میرے اقارب مجھے غسل دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے علی تیار ہو جاؤ، علی تیار ہو جاؤ، کہا ہے حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب تیار ہو جاؤ، فضیل بن عیاض تیار ہو جاؤ، قاسم بن عباس تیار ہو جاؤ۔ ان 4 صحابہ نے مل کر حضور کو اپنے ہاتھوں سے آخری غسل عطا کیا۔ جب غسل دے دیا گیا، اب غسل کا پانی کیا ہوا، اس میں اگر بات چھڑی جائے تو یہ بہت ہے۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے، علامہ ڈاکٹر حسن رضا جو پی ایچ ڈی ہے ان کی زبان سے بھی یہ بات سنی اور غالباً میں نے بیان بھی کیا ہے۔ یہ بات نہیں ذکر کرنی کہ حضور کے آخری غسل کا پانی کہاں گیا تھا، لیکن اتنا سمجھ لو اسی غسل کی برکت یہ آج مسجد کے اندر نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ غسل کے پانی کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا میں چھڑک دیا تھا، جہاں جہاں قطرے گرے وہاں اللہ کا گھر آباد ہوا ہے، وہاں اللہ کے مقدس گھر آباد ہوئے۔ تو اب غسل دے دیا گیا، نماز جنازہ کی بات ہے، جنازہ کون پڑھائے گا، کیسے پڑھائے گا؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے لوگوں میں نے اس کے بارے میں بھی حضور سے پوچھ لیا ہے۔ دیکھو یہ رازدار مصطفیٰ ہے۔ آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں یا ہم اپنے پیروں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، ہم اپنے استاد کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، کبھی ہمارا ذہن اتنا کام کرتا ہے آگے کا کہ ہم اپنے پیر سے یہ کام کروائے، بس یا تو پیر صاحب بڑے وہ گڑی نہیں چھٹنی نہیں چھڑائی دیو، وہ زمین پھسانی ہے، اتنی دولت پھسانی ہے، کوئی تعویذ کر دیو کہ چھٹی ہونے۔ لیکن یہ جیسا نبی جیسا کوئی پیر نہیں، ابو بکر جیسا کوئی مرید نہیں۔ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں نے پوچھ لیا ہے حضور آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تب نبی ارشاد فرماتے ابو بکر میری نماز جنازہ کوئی نہیں، امام نہیں بنے گا۔ سنو جب میرا جو ہے جنازہ تیار ہوگا سب سے پہلے میرا رب مجھ پر درود و سلام بھیجے گا اور اس کے بعد فردن فردن تم آتے جانا مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہنا، یہی تمہارا درود و سلام پڑھنا میری نماز جنازہ بن جائے۔ میں نے حضور کو اس کے بارے میں پوچھ لیا۔ اب بات ہوئی کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے، تو پھر ابو بکر مسکرا کر فرماتے وہ بھی حضور سے پوچھ لیا، وہ بھی حضور سے پوچھ لیا۔ علی فرماتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، والے ابو بکر تم نہ ہوتے تو آج کشتی کیون ہار کون ہوتا، امت کو سنبھالنے والا کون ہوتا۔ ابھی سنو اتنے پر ہی بس نہیں، کیسے کیسے فتنے کھڑے ہوئے اندازہ لگانا۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال کی خلافت کی ہے لیکن کیسے کارنامے انجام دیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا علی اس کے بارے میں بھی پوچھ لیا، حضور سے اس کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ حضور نے فرمایا جہاں نبی کی روح قبض ہوتی ہے نبی کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ گویا آج حضور حجرے عائشہ میں، اور ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت پر بھی لاکھوں سلام۔ تو دیکھو ماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے، جب حضور کا آخری وقت تھا 3 موقع مجھے ایسے نصیب ہوئے جو اور ازواج کو اور بیویوں کو نہیں ملا۔ ایک تو یہ کہ حضور نے آخری وقت میں جو مسواک چبایا نا وہ میرا جھوٹا مسواک چبایا۔ حضور کو آخری وقت میں جو مسواک کرنا تھا، اب حضور کے جسم میں جو ہے اتنی بصری حساب سے بات ہوتی ہے، ورنہ حقیقت تو کیا ہے، نورانیت کیا ہے، ہزاروں جبرائیل بھی الجھے، مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے ہزاروں جبرائیل بھی الجھے، لیکن یہ بصری اعتبار سے بات ہوتی ہے کہ اتنی قوت نہیں تھی کہ حضور مسواک چبا سکے۔ لہذا ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے اشارہ فرمایا، ماں عائشہ سمجھ گئی۔ سب سے پہلے ماں عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا اور وہی چبا ہوا مسواک حضور کے منہ میں دیا۔ حضور نے پھر مسواک کیا تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں سب سے پہلا جو مجھے یہ عظمت ملی وہ یہ کہ حضور کے منہ میں حضور کا اور میرا لعاب دہن یکجا ہوا، جو اور بیویوں کو نہیں ملا۔ دوسرا یہ کہ حضور کی جو روح قبض ہوئی روح پاک، تب حضور کا سر انور میرے سینے کے پاس تھا، وہ مجھے نصیب ہوا۔ اور تیسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں ظاہری وصال ہوا وہ میرے حجرے میں ہوا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ نے ایک خواب بھی دیکھا تھا نا، غالباً روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اور 2 ستارے
ماں عیسیٰ کی گود میں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ خواب بتایا تھا، پیش کیا تھا، حضور یہ خواب دیکھا تو حضور فرماتے چاند سے مراد تمہارا نبی ہے، ستاروں سے مراد صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم ہے جو تیرے حجرے میں دفن ہوں گے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہیں پر دفن کیا گیا، حجرہ عائشہ میں قبر انور تیار ہوئی۔ یہی چاروں حضرات جنہوں نے حضور کو آخری غسل دیا تھا اپنے ہاتھوں سے، حضور کے جسم انور کو قبر کے سپرد کیا۔ اب حضور نے جب پردہ فرمایا، اب اندازہ لگائیے حضور نے کیسے دور میں توحید کا پیغام، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، بندے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ سب نبی آئے، نبیوں کا زمانہ رہتا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے تو اسماعیل ہوتے، موسیٰ کا زمانہ تھا تو ساتھ میں ہارون بھی ہوتے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، سب جو ہے یعنی نبی ہوتے۔ دوسرے نبی کا زمانہ، نبی ساتھ میں رہتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیسے دور میں آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال تک دنیا میں کوئی نبی نہ تھا۔ اندازہ لگائے، نبی تھے تب بھی قوم اتنی غداریاں کرتی تھی، تب بھی قوم اتنی گناہوں میں دلدل میں پھنسی رہتی تھی، نبیوں کی عظمتوں کی قائل نہ تھی۔ اب جہاں 570 سال ایسا عرصہ گزرا ہو کہ کہاں کوئی نبی ہی نہیں، اب وہ کیسا پرفتن دور ہوگا جہاں مصطفیٰ جان رحمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقانیت بڑی چمکتی ہوئی تلوار لے کر آئے ہو۔ اب ایسے عالم میں حضور نے توحید کا پیغام اور دین، شریعت، طریقت، طہارت سب کچھ پھیلایا۔ اب جب حضور پردہ فرمائے تو باطل طاقتوں نے سر اٹھایا۔ جب مصطفیٰ جان رحمت دنیا سے تشریف لے گئے، مسلمانوں کی کشتی کا کوئی خیبر ہارا نہیں، کشتی کو تیرانے والا نہیں، لیکن انہیں کیا پتا حضور پیچھے ابوبکر صدیق کو چھوڑ کے گئے۔ سب سے پہلے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، مسلمہ بن کذاب، وہ کہنے لگا میں آخری نبی ہوں، مجھ پر بھی وحی آتی ہے، لیکن یہاں تو خاتم النبیین کہہ کر رب نے قرآن میں پکار دیا۔ چاہے جتنے مسلمانوں میں افراد تفریح مچی ہوئی ہو، لیکن یہ عقیدے پر تو سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے کہ نبی آخری نبی ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو مسلمہ بن کذاب وہ کہنے لگا نہیں میں آخری نبی ہوں۔ تب ابوبکر صدیق نے مسجد نبی میں صحابہ کو اکٹھا کیا۔ دیکھیے اب دور کے ساتھ صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا کہ جاؤ مسلمہ بن کذاب کو اس کے نتیجے پر پہنچایا جائے۔ دوسری طرف زکات کے منکر کھڑے ہو گئے کہ اب نبی نہیں تو زکات کی پرواہ نہیں، زکات نہیں دینی، حضور تھے تو اب زکات دیتے تھے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ منکرین زکات سے بھی جنگ ہوگی، جو حضور کے زمانے میں رسی کا اتنا بھی ٹکڑا دیتے تھے اسے وہ بھی دیا جائے گا، ابوبکر نہیں چھوڑے گا۔ ابوبکر صدیق نے دوسرا لشکر تیار کیا کہ جاؤ منکرین زکات سے جنگ کی جائے، اور ایک لشکر غالباً اسامہ بن زید ان کی سپہ سالاری میں حضور نے ایک لشکر اپنی آخری عمر میں بھیجا تھا کسی جنگ کے موقع پر، تو صحابہ کرام نے اسے واپس بلا لیا، حضور کا وصال ظاہر ہوا۔ جب اسامہ بن زید غالباً یہ لشکر لے کر آئے تو ابوبکر صدیق مسجد نبی مدینہ شریف کے باہر آئے اور لشکر کو روک دیا، کہا جس علم کو حضور نے بلند کیا ہے نا، ابوبکر کی مجال نے اسے نیچے رکھے، جاؤ جنگ لڑ کر آؤ۔ اب دیکھو 3 لشکر چلے گئے، 3 لشکر، یہ بات اگر سمجھ میں آئے نا تو بہت سمجھنے جیسی ہے کہ 3 لشکر چلے گئے۔ ایک لشکر چلا گیا مسلمہ بن کذاب کی طرف، ایک لشکر چلا گیا منکرین زکات سے جنگ کرنے، اور ایک لشکر جسے حضور نے بھیجا تھا اپنی ظاہری حیات میں، جو حضور کی وصال کی خبر سن کر واپس آئے تو ابوبکر صدیق نے واپس لوٹا دیا، جہاں حضور نے جس پر آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے جہاں جنگ کی وہاں کر کے آؤ۔ گویا مدینہ شریف کے اندر دیکھا جائے تو سپاہیوں سے بھرا ہوا جو شہر تھا وہ خالی تھا، تو لوگ کانپنے لگے
کہیں ایسا نہ ہو 3 لشکر چلے گئے، اب کہیں یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو لوگوں نے مل کر کہا کہ ابو بکر کو اب کون سمجھائے؟ کہا ایک ہے جو ابو بکر کو سمجھائے۔ کہا کون؟ کہا چلو عمر فاروق اعظم سے کہے کہ ابو بکر کو جا کر کہو کہ ایک لشکر کو بلا لو مدینہ کی حفاظت پروٹیکشن کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو یہ 3 لشکر چلے گئے، پیچھے سے کوئی یہودی آ کر مدینہ پر حملہ کر دے گا تو ہم کریں گے کیا؟ عمر فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، چلو جا کر ابو بکر سے کہتا ہوں کہ اسامہ بن زید والا جو لشکر ہے اسے واپس بولا۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے عمر فاروق اعظم، آیا امیر المومنین، کہا کیا ہے؟ کہا یہ 3 لشکر آپ نے بھیج دیے، ایک لشکر واپس بلا لو اسامہ والا۔ وہ مسلمہ بن کذاب کی طرف گئے، ٹھیک ہے چلو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ زکوٰۃ کے منکرین کی طرف گیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مسلم یہ اسامہ بن زید والا لشکر ہے اسے واپس بلا لو، مدینہ میں کسی کو رہنے کی ضرورت ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ابو بکر جو ہر وقت رحماہ رہتے تھے، جسے قرآن رحماہ بینہم کا ذکر ہوگا تھا، آج ابو بکر جلال میں آ گئے۔ اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کلمہ پڑھنے سے پہلے تو بہت تیکے مارتے تھے، ننگی تلوار لے کر میرے آقا کے دربار میں آ رہے تھے، اور ایمان لانے کے بعد اتنے ٹھنڈے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کا یہ جملہ سننا تھا، عمر فاروق اعظم فرماتے ایسا لگتا تھا کبھی میرے اوپر ایسی ہیبت طاری نہیں ہوئی، شیر کو بھی دیکھ کر نہ ڈرنے والا آج ابو بکر کی یہ زبان سن کر ڈر گیا۔ عمر فاروق اعظم فرما لگے میں پیچھے ہٹ گیا، کہا سمجھ گیا یہ ابو بکر کا حوصلہ اور یہی ابو بکر کی نیکی ہے جو مجھ سے ممتاز بنا کر بیٹھی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے کچھ بھی ہو جائے، 2 لشکر کو میں نے بھیجا ہے، تیسرا لشکر جو حضور نے بھیجا ہے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے علم کو بلند کیا ہے، اب جب تک وہ جنگ کر کے واپس نہیں آئے ابو بکر کی مجال نہیں کہ علم کو نیچے رکھا جائے، لہذا جاؤ۔ اور یہ جو نیکے مار رہے تھے کہاں گیا تمہارا جنون؟ ابو بکر صدیق فرماتے سنو عمر، اگر چاہیے سب کو میں بھیج دوں، تنہا میں مدینہ میں رہ کر سارے مدینے والوں کی حفاظت کروں گا، میں رسول پاک کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتا ہوں، اور مجھے اتنا یقین ہے حضور کے نقش قدم پر چلوں گا اللہ میری حفاظت خود کرے گا۔ تو اتنا عشق، اتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 63 سال کی عمر، آپ نے دور خلافت آپ کا 2 سال تقریباً کچھ مہینہ، اور آپ کا بھی جب آخری وصال کا وقت آیا تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے مولا کائنات مولا علی سے خدا سے کہا کہ جس ہاتھوں سے آپ نے حضور کو غسل دیا ہے اگر ممکن ہو تو مجھے بھی اس ہاتھوں سے غسل دینا، اور پھر جو ہے آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ جب تیار ہو جائے تو حجرے عائشہ کے سامنے جہاں حضور کو دفن کیا گیا ہے، جو حجرہ 2 سالوں سے بند ہے وہاں پر رکھ دینا، اور حضور سے اجازت طلب کرنا کہ آج آپ کا یار غار ابو بکر آپ کی بارگاہ میں آپ کی آغوش میں سونا چاہتا ہے، اگر اجازت ملے تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے لیے قبرستان میں، عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ گویا آپ کو غسل دیا گیا، اور جب آپ کا جنازہ تیار ہوا فوراً حجرے انور کے پاس رکھا گیا، تو اب مولا کائنات مولا علی سے خدا آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہر محاذ پر ہر موقع پر آپ کا ساتھ رہنے والا ابو بکر آپ کا یار غار آج آپ کا یار مزار بننا چاہتا ہے، آپ کی اجازت ہے۔ لوگوں نے دیکھا 2 سالوں سے جو گھر حجرہ کمرہ جو ہے دروازہ بند تھا، آج خود بخود تالا بھی کھل گیا، دروازے بھی کھل گئے، اور آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب ان الحبیب الی الحبیب مشتاق، حبیب کو حبیب کے پاس بھیج دو، حبیب حبیب سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق، آخری بات سن لیجئے، جب گارے سور میں حضور کے ساتھ جو 3 رات گزاری تھی نا، ایک دن ابو بکر صدیق کو پیاس لگی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پیاس کی شدت ستائے جا رہی ہے، ایک تو وہ آپ کو سانپ کا ڈنس بھی ہے جس کا اثر بھی تھا کچھ، ظاہر سی بات ہے پیاس کی شدت اتنی ستائی، تو حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر غار کے دروازے کے پاس پانی ہے پی لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے، پانی پی کر آ گئے، غار کے اندر داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر پانی پی لیا؟ حضور الحمدللہ پانی پی لیا۔ ابو بکر صدیق سوچنے لگے حضور
جب ہم غار میں داخل ہوئے تب تو پانی کا چشمہ نہیں تھا. یہ چشمہ آیا کہاں سے؟ یہ چشمہ آیا کہاں سے؟ تو حضور مسکرا کر فرماتے ابو بکر جب تجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میرے رب نے فرشتوں سے کہا دیکھو میرے یار کے ساتھ اس کا یار ہے جو پیاسا ہے, جنت الفردوس سے ایک نہر غار کے پاس جاری فرما دو. جو تم پانی پی کر آئے ہو جنت کی نہر کا پانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اتنا ارشاد فرماتے ہیں تو ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ رب کے حضور میرا مقام اتنا بلند ہے, رب کے حضور میرا مقام اتنا بلند ہے. تب حضور نے فرمایا ابو بکر جب قیامت کا دن ہوگا نا روزے داروں کے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور رب اجازت فرمائے گا اے رمضان کے روزے رکھنے والوں دیکھو جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں جس میں سے تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. لیکن ابو بکر تمہارا مقام کتنا بلند ہے معلوم ہے, قسم اس کی اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. یہ حضور کا جملہ ہے. حضور فرماتے جس نے مجھے رحمت عالم بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ابو بکر اہل محشر سنیں گے جنت کے 8 دروازے تمہیں پکار کر کہیں گے ابو بکر ہم سے داخل ہو. جنت کے 8 دروازے کل میدان محشر تم سے پکار کر کہیں گے ابو بکر مجھ سے داخل ہو, ابو بکر مجھ سے داخل ہو. اور حضور نے فرمایا ابو بکر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری بغض اور تیری عداوت میں مرے گا اسے جنت کبھی نصیب نہیں ہو. اندازہ لگائیے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فضیلت میں تو باکمال ہے, کیا بیان کرے. اب عمر فاروق اعظم انشاءاللہ کل بھی عمر کا ذکر ہوگا اور کچھ لوگوں کی وہ خواہش ہے کہ جو مدینہ مسجد میں جب بھی جشن عمر فاروق اعظم تھا اور اس وقت 20 باتوں میں سے 5 باتیں میں نے بیان کی تھی اور 15 آج ہی کے لیے چھوڑی تھی. اب انشاءاللہ وہ کل بیان کی جائے گی کہ عمر فاروق اعظم نے حضرت نزلہ بن امیر معاویہ کی کفالت میں جو لشکر بھیجا تھا جس کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے اور اس میں جو پس منظر جو واقعہ ہوا تھا 5 باتیں وہاں ذکر کی تھی 15 اسی لیے رکھی تھی تاکہ آپ لوگ بھی سنیں. تو انشاءاللہ وہ کل 20 باتیں بھی ہوگی بیان. عمر فاروق اعظم کی ذات کیا ہے. عمر فاروق اعظم جس نے 22 لاکھ مربع میل کا جو تن ہے تنہا بادشاہ, ان کے خوف کا عالم تو سنو مسلمانوں. یہاں جمعہ کی نماز بھی ہم پڑھتے نہیں اور پتہ نہیں جنت کے لیے اچھلتے اور خدکتے نظر آتے ہیں. کیا ہماری جنت جاگیر میں لکھ دی گئی ہے؟ یہ عمر فاروق اعظم جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مانند, یہ عمر فاروق اعظم جس کو حضور نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا دنیا میں تو وہ عمر کی ذات ہوگی. یاد رکھنا یہ دل کربلا بنا اس میں بسا حسین ہے. یہ قوالیاں بجا بجا کر جو حسین کی محبت ظاہر نہیں ہوتی آج یہ بنتا ہے دل بنا کربلا ہمارا اس میں بسا حسین ہے. ارے یہ تو 10 دن کے لیے تم بجاتے ہو, ہماری روز صبح اور ہماری شام یہ صدقہ اور خیرات ہے حسین کی. یاد رکھنا یہ ہمارا جو وجود ہے نا اس کا نقشہ تمہیں بتا دوں دل میں سما لینا کانوں سے کھول کر سن کر. بتاؤ یہ جسم بغیر گوشت کے کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر گوشت ہے تو اس میں نبض ضروری ہے, نبض ہے تو اس میں بہتا ہوا خون ضروری ہے اور خون کی سپلائی کے لیے دل ضروری ہے, دل ہے تو اس کا دھڑکنا بھی ضروری ہے. تو اب سن لیجئے ہمارا جو گوشت ہے وہ ابو بکر صدیق کی محبت. ارے آپ تھوڑا بولتے جاؤ. سے بولتا ہوں یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے نا تو کوہرام مچا کر جیو. تو یہ گوشت کا جو لچڑا ہے ہمارا وہ ابو بکر کی محبت ہے اور اس گوشت کے اندر جو نفس ہے وہ عمر کی محبت ہے, بہتا ہوا خون عثمان کی محبت ہے, دل علی کی محبت ہے, دل کا دھڑکنا حسن اور حسین کی محبت. بغیر دھڑکن کے دل نہیں کام کا, بغیر دل کے خون کی سپلائی نہیں ہوتی, بغیر خون کے کسی نفس کی کوئی کام نہیں اور بغیر نفس کا یہ گوشت بیکار ہے. اسی طرح چاروں یار کی محبت بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ دل کربلا بنا ہمارا اس پہ بسا حسین ہے. یہ 10 دن تک بچا بچا کر یہ حسینی کا دعویٰ تمہارا بھی جیتے بلکہ کی طرح ہے. اگر حسینی دعویٰ ہے آؤ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ, ماں باپ کا ادب احترام کرو اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہماری ہر صبح حسین کا صدقہ, ہماری ہر شام حسن کا صدقہ. جب حسن اور حسین کا صدقہ ہماری
چاہیے. یہ نہیں کہ دل بنا کربلا میرا اس میں بسا حسین ہے. ارے یہ دل کیا کربلا بن گیا, یہ اس میں حسین بس گیا. حسین تو ایسے بھی ہم دلوں میں بسا ہے. اور یہ قوالیاں بجنے لگی تو اب بس شروع ہو گئے. دل کربلا بنا. بہت ہنسی آتی ہے یہ بات جب سنتا ہوں. شام کو باتیں بھی ہوئی, ارے حسین تو ایسے بھی ہمارے دلوں میں ہے, یہ اسی کا صدقہ ہے. تو عمر فاروق اعظم آخری بات سن لیجیے, سنیں گے انشاءاللہ. کل ملاقات رہی, زندگی رہی ہماری تو 15 سال کے بعد ان کو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا تھا, جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں پہ ماری. یہاں جب جمعہ چھوڑتے جا رہے, یاد رکھنا حضور نے فرمایا جس نے ترتیب کے ساتھ بلا سرعی عذر 3 جمعے چھوڑ دیے نا, اس نے اپنے ایمان کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. نہیں یاد آتا یہاں پر حضور کا فرمان. ایک پھانے انسان کہتے یہ کرو وہ کرو تو ہم کرتے. 1483 سال پہلے جو زندگی کا طریقہ سلیقہ حضور سکھا کر گئے, اس پر کوئی بھی توجہ نہیں. ایسی محبت نہیں ہے. یہ محبت دھٹنگ ہے, دھٹنگ پتہ روڈ سو ہماری سب کی. اصلی محبت حسین کی یہ ہے. حسین ہمیں کیا سکھا کر گئے؟ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے, سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. سجدہ کتنا اہمیت رکھتا ہے وہ حسین سکھا کر گئے. یہ نہیں آج جو ہم خرافات کرتے ہیں. تو عمر فاروق اعظم 15 سال کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں آئے تو آپ کے بیٹے نے پوچھا عبداللہ بن عمر نے, بارہا سنتے بس یہ ایمان کی حرارت پیدا کرو. گرمیاں کیا حالت ہوگی ہمارے, دعا کرو سب سے پہلے تو کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے, نبی کی آل, نبی کی اولاد, کربلا والوں کے صدقے موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھے. اگر ایمان سلامت نہیں رہا نا تو کوئی کرسی سے حال نہیں ہوگا. پیروں کا پیر ایک ہے, میرا پیر بادشاہ ہے, مجھے کوئی غم نہیں, وہ پیر بھی نہیں پوچھے گا. بے ایمان دنیا سے اللہ نہ کرے ہم گئے تو کوئی کرسی سے حال نہیں ہوگا وہاں ہمارا. اس زمانے میں کھانا ملے یا نہ ملے, بھوکا رہنا پڑے, بس دعا یہ کرنا کہ ایمان کی سلامتی کا بتا. اور بہت پرفتن دور ہے ایمان کو سلامت رکھنا, بہت اگرا ہے, بہت مشکل ہے اس دور میں ایمان کو سلامت رکھنا. تو عمر فاروق اعظم کیا کہہ رہے, بیٹا تو مجھے یہ پوچھ رہا ہے اللہ نے کیا اصل فرمایا. 15 سال ہوئے, زبان سے موت کی کڑواہٹ نہیں گئی. اندازہ لگائیے یہ عمر فاروق اعظم کیا ہے. کل انشاءاللہ مختصر عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی کا ذکر ہوگا. بس جو کچھ ذکر کیا اس میں کسی جانی انسانی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلی اللہ علیہ وسلم.